في حضرة المحبوب أحمد رسول الله صلي على محمد صلي على كريمنا صلي على محمد ایک نور کا عالم ہے ایک نور کا عالم ہے مرشد تیری نگری میں جلووں کی چماچم ہے مرشد تیری نگری میں ہوتا ہے یہاں آکے سر اونچا غریبوں کا ارے شاہوں کا سر دم ہے مرشد تیری نگری میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ جہاں پہ آقا دو جہاں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ آپ فرمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک کرم کیا ہے کہ شب برات کی رات ہے نہائی شبان و مظلم کی 15ویں شب ہے یہ وہ شب ہے جس رات تقدیریں بدلی جاتی ہیں یہ وہ شب ہے جس رات قسمتیں بدلی جاتی ہے اس قسمت تقدیریں بدلنے والی رات میں آپ اپنے مرشد کریم کے در پہ ہماری خوشبختی ہے کہ اس قسمت تقدیریں بدلنے والی رات کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں تو مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں اس تقدیریں بدلنے والی رات میں ہم ذکر کر رہے ہیں تو خاتون جنت کا ذکر کر رہے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں نسبت حاصل ہے تو اپنے مرشد کریم سے نسبت حاصل ہے ہمیں نسبت والے ہیں تو اولیاء کرام سے نسبت حاصل ہے ارے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نسبت حاصل ہے تو سرکار کی یاد سے نسبت حاصل ہے حدیث صاحب ذرا مہربانی فرمائیں سبحان اللہ حدیث پاک ہے آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت موجود نہ ہو اور بھی محبت بھی ایسی ہو کہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں ان تمام محبتوں سے بڑھ کر جب تک سرکار کی محبت دل میں نہیں ہوگی تب تک بندہ ایمان میں کامل نہیں ہوگا تب تک بندہ صاحب ایمان نہیں ہوگا ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ ارے مجھے کسی کی بھی محبت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک اس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت سرکار کو جب تک کسی کی محبت ہی قبول نہیں ہے جب تک اس کے دل کے اندر علی کی محبت نہ ہو خاتون جنت کی عقیدت نہ ہو امام حسن حسین کی محبت ارے جب تک چاچا کی محبت نہیں ہوگی سرکار کو کسی کی محبت ہی قبول نہیں سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اپنا دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پوری رات عبادت میں گزارتا ہے دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اور وہ بندہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور 200 سال کی زندگی وہ شخص اسی طریقے سے گزار دے اور پھر مکہ کی سرزمین ہے حرم کعبہ ہے وہی شخص کعبہ کا طواف کرتا ہے اور مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتا ہے اور پھر سجدے کی حالت میں ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر شخص کو موت آ جاتی ہے اس حالت میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ سیدھا جہنم کے اندر کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ فلاح پا گیا اور جو کشتی نوح سے ہٹ گیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا امام فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے جو میری اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے جو میری اہل بیت سے سچی عقیدت رکھتا ہے ان کو اپنے ہر معاملات میں امام مانتا ہے جو میری اہل بیت سے سچی محبت رکھتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو میری اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی مرے گا جیسے بھی مرے گا جس حالت میں بھی مرے گا جب وہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کو شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے سرکار مزید فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی سچی محبت دے کر اس دنیا سے جائے گا اسرائیل علیہ السلام جب اس کی روح کو نکالنے کے لیے آئیں گے تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو بعد میں نکالیں گے پہلے اس کے اس کی مغفرت کی خبر سنا دیں سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے سچی محبت رکھے گا وہ جب منکر نکیر اس کے سوال و جوابات کے لیے قبر میں
جنت کی سوال و جواب بعد میں کریں گے، پہلے اسے اس کی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں، سرکار خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے سچی محبت رکھتا ہے، جو میری اہل بیت سے سچی عقیدت رکھتا ہے، جنت کے اندر اس کو شان کے ساتھ داخل کیا جائے گا جس شان کے ساتھ پہلی رات کی دلہن کو گھر میں لے کے آیا تھا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا، جس نے میری اہل بیت کا بغض دل میں رکھا، وہ جب بھی مرے گا، جیسے بھی مرے گا، کافر ہو کر مرے گا۔ اور جب قیامت کے روز اٹھے گا، اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اگر ہم تو خوش نصیب ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں نسبت حاصل ہے تو مولا علی سے نسبت حاصل ہے، ہمیں نسبت حاصل ہے تو خاتون جنت سے نسبت حاصل ہے، ہمیں نسبت حاصل ہے امام حسن سے نسبت حاصل ہے، ہمیں نسبت حاصل ہے تو امام حسین سے نسبت حاصل ہے، ارے ہمیں نسبت حاصل ہے تو شاہ جہاں سے نسبت حاصل ہے، ہمیں نسبت حاصل ہے تو قبلہ شاہ زمر سے نسبت۔ اس نسبت نہیں کام آنا ہے، اس نسبت نہیں کام آنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ مہاجرین و انصار کی کچھ عورتوں نے ایک اجتماع کا اہتمام کیا، کچھ عورتوں نے اہتمام کیا اجتماع کا، مہاجرین و انصار کی کچھ عورتوں نے، اور ان عورتوں نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ کو دعوت دیں، پیغام بھیجا کہ آپ بھی ہمارے اجتماع میں شامل ہیں۔ ان جو عورتوں نے خاتون جنت کو دعوت کی کہ آپ بھی ہمارے اجتماع میں شامل ہو جائیں، تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کے اجتماع میں جانے کے لیے حامی نہ بھری۔ آپ نے حامی اس لیے نہ بھری کہ اس اجتماع میں جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی عمدہ لباس نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی اعلیٰ لباس نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے اس اجتماع میں جانے کے لیے کوئی حامی نہ بھری۔ جب آقا دو جہاں کو اس بات کی خبر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کی بارگاہ میں آئے، ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو مایوس لوٹا دیں، تم جاؤ اس اجتماع کے اندر جاؤ، کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو کبھی مایوس لوٹا دیں۔ چنانچہ حکم تھا، آقا دو جہاں کا حکم تھا، تو خاتون جنت اس اجتماع میں جاتی ہیں، اپنا وہی پھٹا پرانا لباس پہن کر اس اجتماع کے اندر چلی جاتی ہیں۔ پھر جب آپ اجتماع سے واپس آتی ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کیسا آتی ہے، آپ سیدھے اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے جاتی ہیں۔ جب سرکار نے یہ دیکھا کہ خاتون جنت پریشان ہیں، جب آپ نے یہ دیکھا تو سرکار نے اس عورت کو اس اجتماع میں سے کسی ایک عورت کو بلوا لیا۔ سرکار نے پوچھا کہ اس اجتماع میں کیا ہوا تھا، اس اجتماع کے اندر کیا ماجرا پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ سے خاتون جنت پریشان ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تمام عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی، مہاجرین انصار کی تمام عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی جب خاتون جنت کی آمد ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی تو تمام عورتیں حضرت خاتون جنت کو حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو گئی، تمام کی تمام آپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کا لباس اتنا عمدہ تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ کے لباس سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ تمام عورتیں آپ کو حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس عورت نے یہ بات کہہ کر چلی گئی، خاتون جنت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ نے سرکار سے آپ نے عرض کیا کہ میرے بابا، میں نے تو کوئی عمدہ لباس نہیں پہنا تھا، میں نے تو کوئی اعلیٰ لباس نہیں پہنا تھا، میں نے تو وہی اپنا پھٹا پرانا لباس پہنا تھا۔ اس عورت نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے بڑا اعلیٰ لباس پہنا تھا، بڑا نور والا، بڑا چمک دمک والا لباس پہنا تھا؟ تمہارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ارے ہمارے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم نے پہنا تو وہی پھٹا پرانا لباس تھا، مگر جب اس لباس کو تم سے نسبت حاصل ہو گئے، جب اس لباس کو تم سے نسبت حاصل ہو گئی تو وہ لباس عمدہ ہو گیا تھا، وہ لباس اعلیٰ ہو گیا تھا، اس لباس میں سے نور نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے جب دیکھنے والا تھا اسے اس لباس کے اندر سے نور نکلتا نظر آنا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے، اب یہاں پر بات نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر ایک پھٹا پرانے لباس کو، اگر ایک عام سے لباس کو خاتون جنت سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ نور والا بن جاتا ہے۔ تو اگر آج کوئی شخص اگر خاتون جنت سے نسبت حاصل کرے، اگر مولا علی سے نسبت حاصل کرے، امام حسن و حسین سے نسبت حاصل کرے، قبلہ امیر ملت سے نسبت حاصل کرے، ارے قبلہ شاہ جہاں سے نسبت حاصل کرے، ارے قبلہ شاہ زمر سے نسبت حاصل کرے، تو ہم پر کتنا کرم روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔
یہ سرکار کی آل کی نسبت میں کام جب تک سرکار کی آل سے نسبت نہیں ہوگی آپ کے چلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی سانس لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری جو بخشش ہونی ہے وہ بھی ان کی بدولت ہی ہے، سرکار کی آل کی بدولت ہی ہماری بخشش ہونی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار کی دعوت کی، حضرت عثمان غنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کو اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ اپنے گھر پر بلایا۔ تو سرکار نے عثمان غنی کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے۔ اور جب آپ سرکار عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو جو عثمان غنی تھے وہ سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سرکار عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار ایک قدم اٹھاتے ہیں تو عثمان غنی آپ ایک قدم گنتے ہیں کہ ایک، دوسرا اٹھاتے ہیں تو دو، تیسرا اٹھاتے ہیں تو تین۔ سرکار نے پوچھا عثمان غنی کیا کر رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ حضور میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میرے قدم کس لیے گن رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ سرکار آپ نے اپنے حجرے سے لے کر میرے گھر تک جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کے تعظیم میں ایک غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے جب یہ دیکھا، عثمان غنی کی اس محبت کو دیکھا، مولا علی بڑے خوش ہوئے، مولا علی بڑے متاثر ہوئے۔ مولا علی جب اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، مولا علی حضرت خاتون جنت سے کہتے ہیں کہ آج عثمان غنی نے سرکار کی بڑی اعلیٰ دعوت کی ہے، انہوں نے تو سرکار کی بڑی اعلیٰ دعوت کی ہے کہ ان کی تعظیم میں سرکار کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کروایا ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ ہمیں بھی اللہ توفیق دیتا تو ہم بھی سرکار کی اعلیٰ دعوت کریں۔ تو حضرت خاتون جنت کہتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ جائیں، میرے بابوں کو ہمارے گھر آنے کی دعوت ہے، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم اپنے آقا کی دعوت کریں گے۔ چاچا مولا علی سرکار کی بارگاہ میں جا کر دعوت کا نامہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پر دعوت قبول کریں اور اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کھانا تناول فرمائیں۔ سرکار نے قبول فرمایا۔ سرکار اپنے صحابہ کرام کی کثیر تعداد لے کر اپنی بیٹی خاتون جنت کے گھر تشریف لے، سرکار جب جاتے ہیں سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ اپنے حجرے مبارک میں جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ میں تجھی سے مانگتی ہوں، تجھی پر مجھے بھروسہ ہے، یا اللہ آج میں نے اپنے بابا اور تیرے پیارے حبیب کی دعوت کی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم اس گھر یا اللہ تو اس ہنڈیوں کو پانوں سے بھر دے۔ خاتون جنت نے کہنا تھا، آپ نے یہ کہہ کر ہنڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہنڈیوں کو کھانے سے بھر دیا، لذیذ کھانوں سے بھر دیا۔ خاتون جنت اس ہنڈیوں میں سے کھانا نکال کر سرکار کو بھی پیش کیا، صحابہ کرام کو بھی پیش کیا۔ اب سمجھنے کی بات ہے یہاں پر ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام کو پیش کیا۔ جب صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا تو صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی کہ اتنا لذیذ کھانا، صحابہ کرام نے کہا کہ اتنا لذیذ کھانا تو آج تک کبھی ہم نے چکھا تک نہیں ہے، اتنا لذیذ کھانا تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ جب ہمارے آقا نے جب یہ بات سنی تو سرکار نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ کھانا فاطمہ کے گھر میں ہمارے لیے کدھر سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، مگر آقا ایسا کھانا ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا، اتنا لذیذ کھانا ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھانا جنت سے ہمارے لیے ارے جو ان کے گھر میں کھانا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی جنت سے اللہ بھیجتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، پکانے والے تو کھانا پکا رہے ہیں، ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ کھانا پک رہا ہے، مگر حقیقت میں اندر میں یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ جب سرکار نے کھانا تناول فرما لیا، صحابہ کرام نے بھی سیر ہو کر کھانا تناول فرما لیا تو خاتون جنت پھر اپنے حجرے مبارک میں جاتی، سرکار خاتون جنت اپنے حجرے مبارک میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ میں تیری بندی ہوں، جس طرح عثمان غنی نے میرے بابا کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے، اے اللہ میں بھی توفیق نہیں رکھتی مگر
دعا کو قبول فرما لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے آپ نے جتنے قدم خاتون جنت کے گھر تک اٹھائے ہیں قدم آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی امت میں 1000 گناہگار کو جو دوزخ سے نجات عطا فرما دیا. ارے آؤ در زہرا پر شفیق صاحب ذرا آؤ در زہرا پر لائے ہوئے دامن نسل کریموں کی لجے پاک کرانا. ہماری بخشش بھی ہونی ہے تو مولا علی سے ہونی ہے. ارے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو امام حسن ہے. ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو امام حسین ہے. ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو قبلہ گیر ملت ہے. ارے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو قبلہ شاہ جناب ہے. ارے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو قبلہ شاہ جناب ہے. ارے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو سیدہ بطول جناب. اور اپنے مخلوق سے کہتا ہے کہ ہے میرا کوئی نیک بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخشش دو. بخشش جو ہمیں خاتون جنت نے دے دی ہے. اگر کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق عطا کروں. ہے کوئی میرا بندہ جو مصیبت کا مارا مجھ سے اگر جو مانگے تو میں اس کی مصیبتیں دور کروں. آج کی رات نور والی رات ہے اور نور والی رات کے اندر نور کی بارگاہ میں حاضر ہے. مرید کے لیے مرشد کے در پہ عام روٹین میں بھی نوری ہوتا ہے. تو نوری رات کے اندر نوری
پڑھیے نوری محفل پہ چادر تنے نور کی نوری محفل پہ چادر تنے نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں آج کی رات ہے نبی یا 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 عرش پر پردوں دھوم ہے عرش میں ہے فرش پردوں میں ہے عرش پردوں میں ہے بھی ہے اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے یہ شب کس کو معلوم ہے آج کی رات ہے یا نبی یا نبی یا نبی اب اپنی غلامی کا ثبوت دیں کہ آپ کس کے غلام ہیں ذرا ثابت کریں کہ آپ کس کے غلام ہیں آپ غلام ہیں تو مولا علی کے ہم غلام ہیں تو خاتون جنت کے غلام ہیں جو غلام ہیں کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے تو اس ہاتھوں کی نورانیت بڑھے گی اس یہ ہاتھ اس نصیب ہوں گے کہ ہم غلام ہیں تو امام حسن کے غلام ہم غلام ہیں تو امام حسین تو بابا سے بلند پھر پڑھیے نا کہ میں تو پنج تن